بہت ساری عظمتوں کا اظہار کیا، بیان فرمایا، انہیں نے یہ بھی فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ فرمایا اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں، بیت اللہ میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، انہی نشانیوں میں سے ایک ہماری نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ وہ شان والا گھر ہے جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔ اوہ پیار سے بول جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، بولو جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اب سنو ذرا مسلمانوں، ایمان والوں، دھیان دو، جو بیت اللہ کی حدود میں داخل ہوا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا، جس نے اللہ کے گھر کا پڑوس حاصل کر لیا۔ ایک خوش نصیب انسان پاکستان سے سفر کرتا ہے، پہنچتا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے۔ وہ اندر نہیں، وہ باہر ہے، وہ اللہ کے گھر میں اندر نہیں، وہ گھر کے باہر ہے، طواف میں مصروف ہے، طواف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو آ گیا میرے گھر میں، امن پا گیا ہے، حدود حرم میں آ گیا ہے، امن پا گیا ہے، حدود کے اندر داخل ہو گیا ہے، امن پا گیا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں بیت اللہ کی دیواروں کے باہر جو طواف کر رہا ہے وہ امن والا ہے، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مقدس گھر ہے، یہ شان والا گھر ہے، اس کا تبرک حاصل کرنے کے لیے مولا علی کی ماں جی حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتی ہیں۔ وقت خاص ہے، لمحات خاص ہیں، اللہ کی بارگاہ سے عرض کر رہی ہیں یا اللہ میرے لیے یہ مرلہ آسان فرما دے، یا اللہ یہ میرے لیے یہ مرلہ آسان فرما دے۔ اب بیت اللہ شریف کا طواف شروع ہوا، ایک چکر مکمل ہوا، دوسرے میں آئی، تیسرا پورا ہوا۔ جب چوتھے چکر میں حضرت فاطمہ بنت اسد آئی، ملتزم سے آگے بڑھی، حکیم سے آگے آئی، چلتے چلتے جب رکن یمانی کے پاس پہنچی، رکن یمانی کے پاس پہنچ کے آثار ایسے ظاہر ہوئے کسی مہمان عظیم کے آنے کا وقت ہوا جاتا ہے، کسی مہمان عظیم کے آنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مولا علی کی ماں نے عرض کی مولا میرے پردے رکھ لے، یا اللہ میں معزز گھرانے کی خاتون ہوں، تیرے گھر کا طواف کر رہی ہوں، مرد بھی میرے ساتھ شامل ہیں اور بھی بہت سارے لوگ تیرے گھر میں طواف میں مصروف ہیں۔ اگر یہاں سامنے کوئی ایسا معاملہ بن گیا، میری عزت کا معاملہ ہے، میرے پردے کا معاملہ ہے، اے اللہ تو ہی پردے رکھنے والا ہے، اے پردے رکھنے والے اللہ میرا پردہ رکھ لے، یا اللہ مجھے ڈھانپ لے، اللہ مشکل کشا، اللہ تمام مشکلات آسان کرنے والا، اللہ تمام تر مصیبتیں دور کرنے والا۔ ادھر حضرت حیدر کرار کی ماں رکن یمانی کے پاس آئی، ادھر اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، اللہ نے اپنے گھر کی دیوار کو شگاف کروا دیا، اللہ
کے گھر کی دیوار میں رکن یمانی کے پاس شگاف پڑا، دیوار پھٹی، راستہ بنا، مولا علی کی ماں اللہ کے گھر میں داخل ہو گئی، اللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ اب وہ وقت خاص آیا، اللہ کے ولی کے ظہور کا وقت آیا، اللہ کے ولی کی ملادت کا وقت آیا، اللہ والے اللہ کے ولیوں کے سردار کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا۔ وہاں پر حضرت حیدر کرار کی ملادت ہوئی۔ بیت اللہ میں رہے جب تک اللہ نے چاہا، بیت اللہ میں رہے جب تک اللہ نے چاہا، اور جب اللہ کی طرف سے امر ہوا فاطمہ اب لے کے باہر نکل، جب امر ہوا لے کے باہر نکل، مولا علی پاک کی ماں اپنے بیٹے کو لے کے آ رہی ہیں، سارے مبارکیں دینے آئے، مبارک ہو اللہ نے حسین بیٹا عطا فرمایا ہے، مبارک ہو اللہ نے حسین بیٹا عطا فرمایا ہے، مبارک ہو اللہ نے حسین بیٹا عطا فرمایا ہے، ساری مبارکیں دینے آ رہے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے مولا علی جب سے آئے ہیں، مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، بیت اللہ میں بھی آ کے آنکھیں بند ہیں، بیت اللہ میں بھی آ کے آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ ماں نے دیکھا چہرہ بھی بڑا حسین، قد خوبصورت، نقش و نگار بڑے اچھے، لیکن آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ماں پریشان ہو گئی، کہیں میرا بیٹا نابینا پیدا نہ ہوا ہو۔ سب آئے ابھی تک مصطفیٰ نہیں آئے، سب آئے دیکھنے کے لیے لیکن ابھی تک حضور نہیں آئے۔ جب سرکار کو پتہ چلا اللہ نے مجھے چچا زاد بھائی عطا فرمایا ہے، میرے محبوب میری خدمت کرنے والے میرے چچا ابو طالب کو اللہ نے حسین بیٹا بخشا ہے۔ سرکار تشریف لایا کے بعد چچی ذرا دکھاؤ نا میرا بھائی، مجھے میرا بھائی دکھاؤ نا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات رشتے میں اور بھی بھائی ہیں، لیکن جسے مصطفیٰ نے ناز کے ساتھ بھائی فرمایا ہے وہ صرف مولا علی ہے۔ رشتے میں تو اور بھی بھائی ہیں، لیکن جسے ناز کے ساتھ مصطفیٰ نے اپنا بھائی فرمایا، بھائی بنایا، وہ جناب حیدر کرار کی ذات ہے۔ فرمایا ذرا مجھے دکھاؤ نا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد لے کے آئی، کہا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو ذرا یہ آنکھیں نہیں کھول رہا بچہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ مولا علی کو اٹھایا، چونکہ علی آئے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھول کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ پیار سے آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا چچی ویسے آپ پریشان ہو رہے تھے، دیکھو نظرہ کتنی حسین آنکھیں ہیں، اللہ نے کتنی حسین آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آئی، بیٹے کی آنکھیں دیکھی خوش ہو گئی۔ شکر ہے اللہ نے میری زندگی جو تیری ذات نے کامل اور صالح بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرلہ پہ آ کے مولا علی سے فرمایا، نہیں وہ ماجرا کیا تھا، جب تک میں نے نہیں اٹھایا تو نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ کیا معاملہ تھا؟ حضرت حیدر کہنے لگے پیارے ارادہ کر کے آیا تھا، آنکھ کھلے گی تو آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولا علی بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، باہر سے نظر کرو عبادت ہے، جو اندر آیا ہوا ہے
اندر کی دیواروں کو دیکھنا کتنا بڑا برکتوں کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن علی نے بیت اللہ کو نہیں دیکھا، دنیا میں سب سے پہلے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا۔ گویا مولا علی نے یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی ہے، وہ برکات بیت اللہ میں نہیں ہے جو چہرہ رسول اللہ کو اللہ نے بیت اللہ کو بیت اللہ بنانے والے رسول اللہ ہے، بیت اللہ کو بیت اللہ بنانے والے رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکیں دی۔ اب دیکھو ذرا وہ کتنا حسین ہے جسے مصطفیٰ نے اپنی جان فرمایا ہے، فرمایا لحم کا لحمی دم کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون ایک ہے، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، میرا خون تیرا خون، ایک ہے ہم ایک ہے ہم ایک ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اور علی دونوں ایک نور سے پیدا کیے گئے، دونوں ایک نور سے پیدا کیے گئے۔ جب یہ روایات اور حدیث تاجدار اولا میں پڑھی، قادیانیت امام المسلمین مامور من الرسول اعلی حضرت سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے پڑھی تو حضور نے لکھا مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا، لہم کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا، مہر علی ہے حب نبی۔ یہ جو ہم مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں تو حضرت تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے علی کی مہربانی مل جائے اسے نبی کی محبت ملتی ہے، اور جس کو نبی کی محبت حاصل ہو اسے علی کی مہربانی ملتی ہے۔ یعنی علی اور نبی جدا جدا نہیں ملیں گے، علی ملیں گے تو نبی ملیں گے، نبی ملیں گے تو علی ملیں گے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ جی ہم نے صرف نبی تک جانا ہے، علی نہیں، ہمیں علی نہیں چاہیے، بس صرف نبی چاہیے، ہمارے آقا و مولا ہے، خاتم النبیین ہے، مصطفیٰ کے بغیر بات نہیں بنتی تو صرف مصطفیٰ چاہیے، لیکن علی ہمیں اچھے نہیں لگتے، علی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو سرکار نے اس طرح اکٹھا کر کے ذکر فرمایا جو میری طلب میں نکلا ہے اور میرے علی کو نہیں چاہتا اس کے لیے یہ میرا اعلان ہے کہ جسے علی ملے گا اسے میں ملوں گا، اور یہ یاد رکھو کہ میں اور علی الگ الگ نہیں ملیں گے، جس دل میں میں ہوں گا اسی میں علی آئے گا، اور جس میں علی ہوگا اسی میں میں بھی آؤں گا۔ تو اسی لیے فرمایا مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یعنی مطلب ایمان کا واضح طور پہ اعلان کر دیا سرکار نے، جو کائنات کے آقا و مولا ہیں، کہ بہت سارے لوگ ہیں ایمان کے دعوے دار کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ فرمایا دیکھو جسے علی کا ذکر اچھا لگتا ہے وہ ایمان والا ہے، مولا کائنات سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ باقیوں کا ذکر تو آرام سے سنتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کہتا ہے یار ذکر کرو، لیکن جب مولا علی کا ذکر آتا ہے کہتے ہیں بس کر یار یہ کیا شروع کر دیا،
یہ نہیں کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ بندہ ٹوٹلی اس مزاج کا ہے, وہ کہتا ہے یار میں ذرا تھوڑا سا خاموش طبیعت ہوں, بالکل میرے سامنے کوئی بولے نہیں, میں تنہا اکیلے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, میں کسی بھی بات کو سننا پسند نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے, اس کا مزاج ہے. اس وقت اگر وہ کہتا ہے کہ خاموشی ٹھیک ہے, کسی کا بھی نہیں سنتا, وہ الگ ایک مزاج ہے, لیکن باقیوں کا سن لیتا ہے. لیکن جب مولا علی کی باری آتی ہے تو اس میں پریشان ہو جاتا ہے, اس میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ بغض کی علامت ہے. اسی طرح باقیوں کا سن لیتا ہے, سیدنا صدیق اکبر کا ذکر آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ بغض کی علامت ہے. بغض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر سننا پسند نہیں کرتا. فرمایا جو ان ذاتوں کا بغضی ہو, ایسے بدنصیب کے سینے میں ایمان داخل ہو سکتا نہیں, اور جس کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہو وہ ہمیشہ ان حسینوں سے پیار کرنے والا ہو. اور حضرت اہل کرار مولا مرتضی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک دن فرمایا قیامت کے دن بھی ہمارا انداز نرالا ہوگا. فرمایا ہم آگے آگے ہوں گے اور ہمارے چاہنے والے ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. تو کتنا وہ بختوں کا مالک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مولا مرتضی جیسا امام عطا فرما دیا, مولا علی جیسا قائد عطا فرما دیا ہے, مولا علی جیسا رہبر عطا کر دیا ہے. اور پوچھو تو ان سے جنہیں اللہ نے ولایت کے انوار بخشے ہیں. حضرت تاجدار مولا فرماتے ہیں تا یافتہ ہم خبرے ارباب علوم دل دادا ببہرے آشا حیدر کرمالم. فرمایا جب سے اللہ نے میرے اوپر دل کا دروازہ کھولا ہے اور مجھے اندر کی خبر ملی ہے, اس دن سے مہر علی مولا علی پہ قربان ہو گیا. یعنی دل کا معاملہ, دل کا دروازہ, معرفت کا دروازہ, باطن کا دروازہ, مولا علی کا معاملہ ظاہری ہے ہی نہیں, مولا علی کا معاملہ ہے ہی باطنی سارا. اس لیے ظاہر بھی مولا علی کو نہیں سمجھے. مولا کائنات مولا علی کئی مرتبہ فرماتے تھے سلونی قبل ان تفتنونی, میرے اٹھ جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہیں, بعد میں مارے مارے پھرو گے, تمہیں کوئی راز کی بات بتانے والا نہیں ہوگا. آج پوچھ لو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے. اور فرماتے تھے لوگ زمینوں کے راستوں سے واقف ہیں, علی زمینوں کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے ہیں. مجھ سے آسمانوں کی خبریں پوچھو تو میں بتاؤں گا. مولا کائنات فرماتے تھے مجھے اللہ نے وہ علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں کہ قرآن کی ساری آیتیں ان کے بارے میں میں جانتا ہوں, کہاں کس وقت کس لمحے کس کے لیے نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی اور کس کے لیے نازل ہوئی. فرمایا اللہ نے مجھے علوم کے وہ خزانے عطا فرمائے کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے. حضرت مولا علی اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے, فرماتے تھے اس سینے میں بہت کچھ ہے, اس سینے میں بہت کچھ ہے, اس سینے میں بہت کچھ ہے, پوچھو مانگو سوال کرو. تو فرماتے تھے کسی نے پوچھا علی یہ اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ شیخ محمد شاہ عبدالحق محمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ کسی نے سوال کیا اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ کہا آیا تو بہت سارے ذرائع سے ہے, لیکن یہ جو خاص علم آیا ہے نا یہ خاص ایک ذریعہ سے آیا. کہا جی وہ ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو ہم نے حضور علیہ السلام کو کی خدمت کی, غسل کے مرحلے طے ہوئے تو حضور علیہ السلام کی پلکوں پر پانی کے کچھ قطرے رک گئے. حضور کی مبارک پلکوں کے اوپر کچھ قطرے پانی کے ٹھہر گئے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کپڑے سے انہیں جذب کر دیا, تو حضور کی پلکوں پر پڑے پانی کے وہ قطرے میں نے اپنی زبان سے چوس لیا. نہیں آپ بولے نہیں,
آج مصیبت یہ بنی ہے عمر میں لوگ کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتا، نبی فائدہ نہیں دے سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے یہ نبی کی پلکیں ہیں اور نبی کی پلکوں پر پانی کے قطرے ہیں اور وہ قطرے علی مولا چوس رہے ہیں اور مولا علی فرماتے ہیں سرکار کی پلکوں پہ پڑے پانی کے قطرے چوسے وہ میرے اندر گئے، اللہ نے علوم کے خزانے مجھے سینے میں عطا فرمائے، میرا سینہ علوم سے بھر گیا، میرا سینہ علوم سے بھر گیا، میرا سینہ علوم سے بھر گیا۔ پہلی خوراک جب مولا علی پیدا ہوئے تو سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو زہرہ گھٹی دی جاتی ہے بچوں کو، مولا علی کو مصطفیٰ نے اپنے لعاب طاہر کی گھٹی عطا فرمائی۔ مولا علی کی زبان میں گھٹی مصطفیٰ کی، اور جو آخری سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں، آخری جو تبرک کسی کو ملا وہ آخری تبرک بھی مولا علی کے حصے میں آیا۔ پلکوں میں پڑا وہ پانی بھی مولا علی نے چوس لیا۔ وہ فرماتے تھے سینے میں بہت کچھ ہے، سینے میں بہت کچھ ہے، پوچھ لو مجھے اٹھ جانے سے پہلے جو کچھ پوچھنا چاہو، علی یہی کھڑے کھڑے تمہیں ہر چیز کی خبر دے دے۔ فرماتے تھے تورات والوں تورات سے پوچھو، علی تورات میں جواب دے گا۔ وہ انجیل کے جانے والوں انجیل سے سوال کرو، علی تمہیں انجیل میں سے جواب دے گا۔ اہل کتاب تمہارا کام ہے سوال کرنا، علی کا کام ہے ہر سوال کا صحیح صحیح جواب دینا۔ تو یہ خزانے، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ خاص برکات اللہ تعالیٰ نے حیدر کرار مولا مرتضیٰ مولا علی کو عطا فرمائی۔ مولا علی امام الاولیاء ہیں، ولایت کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے۔ علی کے بغیر کوئی بندہ ولایت کی منزل کی طرف چل ہی نہیں سکتا، اس لیے ہر ولی علی علی کا ذکر کرتا ہے، ہر فقیر اللہ کا نام، ہر مومن اللہ کا نام، اللہ کے محبوب کا نام لیتا ہے، اللہ کے ولی کا نام لیتا ہے، اس لیے کہ مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرنے والا ہے۔ آج ہم نے بھی تھوڑا سا ذکر کیا مولا علی پاک کا، وہ تھوڑا سا ذکر ہوا، آج چونکہ خاص دن ہے، مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے، مولا علی پاک سرکار اسلام کے لیے، دین کے لیے مولا علی نے اپنا